وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے۔ صحرائے سینا میں آنے کے بعد، اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا۔ اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا، یہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مسلط کر دی ان پر کہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، اب سزا یہ ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اب 40 برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے، اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی 40 سال کے لیے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اور اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی۔ وہ جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے، جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے۔ وہ پوری نسل ختم ہو گئی، نئی نسل اب پیدا ہوئی، 40 برس صحرا میں پیدا ہوئے، یہی پلے بڑھے، ان میں اب ایک جذبہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھے یوشع ابن نون، جوشوا، تورات میں ان کا نام جوشوا ہے، یوشع، ان کی سرکردگی میں اب بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا، جنگ کی، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا۔ آج بھی وہ شہر جو ہے یریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار، اریحا اس کا پرانا نام ہے، یہ شہر فتح ہوا، اس فتح کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ، اور پھر جو کچھ یہاں ہے، جو نعمتیں ہیں ان سے متمتع ہو، کھاؤ پیو، لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مراد کیا، جھک کر، یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں، گردنیں جھکا کر اللہ کا احسان مانو، یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی۔ اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں، کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ تکبر اور تعلی، فاتح کی حیثیت سے آنا، اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے تواضع کا، جھکنے کا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، حتیٰ یحط تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو، تو اس کے معنی کیا ہے، اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، مغفرت، اے اللہ ہمیں مغفرت، ہماری مغفرت فرما، جو خطائیں ہو گئی بخش دے۔ قولوا حِطَّةٌ، تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے، تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ نغفر لکم خطایاکم، اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے، اور انعام و اکرام آئیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو بد کردار تھے، انہوں نے بدل دیا، ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا حتہ حتہ، انہوں نے کہنا شروع کیا حنطہ حنطہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ یہ بعد میں ابھی آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ہی چیز کھا کھا کے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئیدگی میں سے، پیداوار میں سے، تو وہ ان کے زبان پر انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے، استہزاء کر رہے ہیں، حتۃ کی بجائے حنطۃ۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے
ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا. تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یریکو کے اندر. بما کانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب یہ پھر صحرائے سینا کا واقعات آ رہے ہیں. ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے. اریحا کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے، لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تیہ میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا. اب صحرا